وہ سرکار دو عالم کی تعریف کر رہا ہے. عجب تعلق ہے ذات مصطفیٰ سے خدا کا، اسے کوئی بندہ جان نہیں سکتا، عقل کی وہاں تک رسائی نہیں. ما وراء العقل تعلق ہے حضور کا رب کی ذات کے ساتھ، کہ اللہ کو ایسا کوئی محبت کا کامل رشتہ ہے حضور سے کہ جو چیز بھی حضور سے منسوب ہوتی ہے اللہ اسے بھی محبوب بناتا چلا جاتا ہے. جو شے بھی گھر منسوب ہوا تو گھر افضل ہو گیا، مکے میں آپ جلوہ گر ہوئے تو مکہ افضل ہو گیا، مدینہ میں آئے تو یثرب مدینہ المنورہ طابہ طیبہ بن گیا، اود پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ کو بھی رب نے جنتی فرما دیا. جس سواری کو پسند کیا وہ ساری سواریوں میں ممتاز اور منفرد ہو گئی. جو بندہ آپ کے ساتھ منسوب ہوا اور اس نے تصدیق کی، رب نے اسے صدیق اکبر کر دیا. سبحان اللہ. جس نے آپ کے دشمن کا گلا کاٹا، رب نے اسے فاروق اعظم فاروق اعظم عمر بنا کر رکھ دیا. اور جس نے آپ کے قدموں کے نشان گنے اور ایک ایک نشان قدم پر غلام آزاد کیا، اللہ نے ساری کائنات میں اسے مال دے کر غنی ذوالنورین بنا دیا. اور جس لڑکے نے بچے نے جنم لیتے ہوئے آپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ نے اسے مشکل کشا بنا دیا. یہ کیا تعلق ہے حضور کے ساتھ اللہ کا؟ کبھی سوچو، کبھی غور کرو کیا تعلق ہے. اگر صرف وہ یہ چاہتا کہ مجھے لوگ خدا کہیں، بس میری توحید کے نغمے آلاپیں اور میری الوہیت کے معترف ہو جائیں، اگر صرف بات اتنی تھی تو پھر 1.25 لاکھ نبیوں کے کلیجوں میں مصطفیٰ کی محبت کیوں ڈالی؟ حضرت آدم ہے تو وہ بھی مصطفیٰ مصطفیٰ کر رہے ہیں، شیس ہے تو وہ بھی محمد محمد کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ ہیں تو وہ بھی صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھ رہے ہیں، حضرت یوسف ہیں تو کنویں کے پیندے میں بیٹھ کر وہ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم ہیں تو وہ اس جگہ میں بیٹھ کر کبھی آگ میں بیٹھ کر مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، حضرت اسماعیل ہیں تو وہ چھری کے نیچے حضور پر درود پڑھ رہے ہیں، اور ابراہیم چھری پکڑ کر مصطفیٰ کا نام لے رہے ہیں. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور اونچا بولو لایا جی نعرہ پھر. تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول. اونچا بولو بولو، ہاتھ کھڑے کرو جڑے. لبیک لبیک، اور زور سے بولے. ایسے لگتا ہے، ایسے لگتا ہے، اور حقیقت میں ٹھیک لگتا ہے کہ اللہ کا مشن ہی یہ ہے کہ محبوب کا نام بلند ہوتا چلا جائے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس میرے دعوے کی دلیل ہے، اس دعوے کی دلیل ہے. ایسے لگتا ہے اور حقیقت میں لگتا ہے کہ اللہ کا مشن ہی یہ ہے کہ بندوں کی زبانوں پر اس کے محبوب کا نام ہو، تذکرہ ہو. خود ہی آنکھیں نکلواتا ہے اور خود ہی ان سے لعاب لگواتا ہے اور پھر ان کے لعاب پر آنکھیں موڑتا ہے. خود ہی بندے کے کلیجے میں سوال پیدا کرتا ہے، ذہن میں، فکر میں، خرد میں خیال لاتا ہے، اور وہ حضور سے سوال کرتا ہے کہ ذرا چاند توڑ کر دکھاؤ. اس بندے کے من میں خیال کے پیدا کرنے والا بھی خدا، پھر مصطفیٰ کی انگلی سے چاند چیرنے والا بھی خدا. وہ یہ چاہتا ہے کہ ذکر میرے محبوب کا ہو. یثرب بنانے والا وہ کس نے بنایا؟ یثرب. اونچا بولو. یہ اللہ کا نام ذرا گج وج کے لو. کہ بنایا؟ اور اس میں بیماریاں کس نے رکھی؟ اسے بیماریوں کا گڑھ کس نے بنایا؟ پھر حضور کو ہجرت وہاں کرنے کا حکم کس نے دیا؟ فرمایا محبوبہ اہتمام سارا کر دیتا ہے، اگر وہاں آب و ہوا ٹھیک رکھتا میں تو تیری محبوبیت آشکار کیسے ہوتی، تیری عزت و عظمت کے ابواب کیسے کھلتے. یہ اقدا ہی رہ جاتا.
اور لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ پڑتا کہ تیرے قدم کی برکت کیا ہے. ہم نے دنیا بھر کی بلائیں وہاں رکھی ہیں، اب ان بلاؤں کی موجودگی میں قدم رکھنا تیرا کام ہے، ان ذروں میں شفا پیدا کرنا میرا کام. سبحان اللہ. کہو نعرہ رسالت. نہیں ہے جی، اونچا بولو. اب یہ ساری باتیں آپ غور کریں. اگر صرف توحید مقصود ہے اور حضور کی عظمت مقصود نہیں، پھر یہ تمام کیوں؟ سارے نبیوں اور رسولوں کی روح کو اکٹھا کر کے کہنے کی حاجت کیا پڑ گئی اللہ کو کہ جب یہ آ جائیں ان کی نصرت کرنا، ان پر ایمان لے آنا. اور سن لو اے نبیوں رسولوں، سن لو، جو میری اس بات کے بعد پھرا، نبی تو دور کی بات ہے مومن بھی نہیں رہے گا، فاسق ہو جائے گا. بتائیں یہ اہتمام کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، 3 صدیوں تک روتے رہے آدم اور توبہ قبول نہ ہوئی، اور پھر کلمات القاء کیے، اور ان کے القاء کے بعد انہوں نے کہا اللہم انی اسالک بحق محمد. زور سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی ان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، فرمایا جا تجھے بخش دیا، تیری اس خطا کو لغزش کو معاف کیا، مگر تو نے تھوڑی بخشش مانگی، یہ نام بڑا ہے. اگر اپنی ساری نسل کے لیے قیامت تک کے لیے اس نام کے بدلے میں مغفرت طلب کرتا، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم اس نام کے وسیلے سے بخش دیتا. یہ اہتمام کیا ہے؟ یہ انداز کیا ہے؟ اگر صرف نماز مقصود ہے، اگر صرف روزہ مقصود ہے، اگر صرف حج مقصود ہے، اگر صرف زکوٰۃ مقصود ہے، اگر صرف تلاوت قرآن مقصود ہے، تو پھر یہ کیوں اعلان کروا رہا ہے محبوب سے والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ مجھ محمد کو میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن تب تک تم میں کوئی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں محمد محبوب نہ ہو جاؤں. آپ مجھے بتائیں یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ یہ اعلان بے نمازیوں سے ہو رہا ہے؟ منہ چو بولو جیل مالے جنے دے بچے ہیں شیر بن کے بولو، بے نمازیوں سے ہے؟ نہیں. ڈردے ہو؟ خوف ہے کسی کا؟ کہ بابے بھی بولن بخشے جاؤ گے مفت میں اپنے آقا کی تعریف کرتے ہوئے. وہ کون سا غلام ہے جو آقا کے ذکر پر مچل نہ سکے؟ ہم تو اسے کوئی عاشق معشق نہیں مانتے، ہم تو اس عشق کے قائل ہیں کہ عاشق کے سامنے معشوق کا تذکرہ ہو، عاشق کے چہرے سے عیاں ہو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. جدا منہ ویکھ کے نہ پتہ لگ سکے کہ یہ معشوق کا تذکرہ ہے، وہ جھوٹا ہے، غلط. جس سے محبت ہو اس کا تذکرہ باعث راحت ہے، اور میں جس کا نام لے رہا ہوں اس سے تو خدا کو بھی محبت ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حق محمد، یا محمد، حق محمد، حق محمد. اب میں نعرہ لگا دوں آپ نے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد. ہیلو، اے 2 باری تساں درود پڑھیا تواڈے تے اللہ پاک نے پتہ ہے کتنی باری درود بھیج دیتا ہے؟ کرو گل. اے ہن رب کو پوچھو کہ تعلق ہے آمنہ دے لال نال. اگر کسی میں ہے وہ اندر کا زور تو وہ پیدا کرے رب سے، اور رب سے پوچھے یہ کیا ہے.
کہ حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ حشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے میرا رب اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. درود پڑھنے والے آپ، اور پڑھا کس پہ؟ منہ چو بولو، جڑے بڑوں ذرا کہہ دے پڑھے ہیں، پڑھے آ کسے؟ تساں سارے ہو، تساں پڑھے ہیں تو کہہ دے پڑھے ہیں. ہوں تساں تے سرکار ہو، بچ اللہ بھی آ رہا ہے. آپ ہو اور سرکار ہیں. ایک درود پڑھنے والا، ایک جس پر درود پڑھا جا رہا ہے، ایک سلام کرنے والا، ایک جس پر سلام کیا جا رہا ہے. تمہارے اور سرکار کے درمیان پروردگار آ گیا ہے. تمہارے اور حضور کے درمیان، تمہارے اور حضور کے درمیان پروردگار آیا. حالانکہ تم نے پروردگار عالم کی طرف توجہ نہیں کی، محبوب کی طرف کی. مگر ایک جملہ اگر برداشت کر لو تو سن لو، تم نے ظاہراً پروردگار کی طرف توجہ نہیں کی، حقیقت میں سرکار کی طرف دیکھنا ہی پروردگار کو دیکھنا ہے. اور زور سے بولو کہ یا رسول اللہ، ذرا اونچا بولو نعرہ رسالت. اور زور لاؤ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہم اپنے نبی کے، سلطان نبی کے، غمخوار نبی کے، لجپال نبی کے، ہاں جی بولو، تمہارا دیوانہ بننے سے خدا خوش ہوگا. ایس گل سے اللہ نے ناراض نہیں ہونا کہ میرے محبوب کے دیوانے بن رہے. تو جے دیوانہ بنانا نہیں سی انہوں نے کلیا کیوں؟ ایک گل فرمائی کیوں کہ جو میرے محبوب کے پیچھے ہے وہ میرے پیچھے ہے. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، ذرا اونچا بولے ہیں، تیرے در سے جو یار پھر در بدر یوں ہی خار، اور تیرے در پہ جو آ کے گرتے ہیں، ارے وہ تو اللہ سے آ کے ملتے ہیں. ایمانداری نال دسو، جڑا حضور نو ملیا وہ خدا نو ملیا کہ نہیں؟ اونچا بولو. ابو بکر پہلے کس کو ملے؟ آج ابو بکر حضور نو ملے. میں مثال سمجھنا میری، آج کیا دیہڑا ہے؟ تو سوارے ابو بکر حضور نو ملے تو اللہ کے منگلے دیڑے ملے انہوں نے. 5 بجے ابو بکر پاک حضور سے ملے تو اللہ 5:01 پر ملا. اور دیوانے نہیں، ابو بکر جیسے ہی حضور کو ملے ویسے ہی خدا مل گیا. دیر نہیں لگی، دیر پھر سمجھ جدا کہاں ہے، پھر آنکھ کھول جدا کہاں ہے. عمر آئے حضور کے نہیں تھے، خدا ملا. گلی بچھڑ ملیا، بہن دے گھر ٹر کے ملیا، قرآن دیا آیتاں سنیاں ملیا، اتھوں نکل کے بوئے تے آئے ملیا. بوا کھولے آگے گئے، سامنے سائیں بیٹھے، انہوں نے کہا ہاتھ اگے کرو کلمہ پڑھاؤ. ہاتھ پکڑنے کی دیر تھی، جیسے ہی مصطفیٰ ملا ویسے ہی خدا مل گیا. اعلیٰ حضرت بریلوی پر میں قربان. بابے کڑاکے دیتے گالے لے کے بابا فرماتا ہے احمد رضا بریلوی، مومن ان کا کیا ہوا؟ مومن ان کا کیا ہوا؟ مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ ہی کا ہو گیا. مومن ان کا کیا ہوا؟ اچھا بولے آگے. ہاں شاباش 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 شاباش، زندہ باد آقا. آج خوش ہویا میں تیرے تو. ہاں جی بولیا کرو مرد بن کے. مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ ہی کا. او مچھالیا مڑیا بہت سونا تیرا چہرہ، تو بھی بول. مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ ہی کا.